السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو صرف جوڑوں کے درد تک محدود نہیں ہے۔ اس کا نام ہے گنٹھیا، جسے ڈاکٹرز کی زبان میں ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ خاموشی سے اس تکلیف کو جھیل رہے ہوتے ہیں اور اکثر انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو چلیے آج اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جسم کے تقریباً سارے ہی جوڑوں میں درد ہو رہا ہو، یا صبح جب آنکھ کھلے تو جسم بالکل اکڑا ہوا ہو، اور یہ اکڑن یہ آدھا پونا گھنٹہ نہیں بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ رہے۔ اکثر ہم ان چیزوں کو تھکن سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ کسی بڑے مسئلے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ یہ تو اپنی یا کسی جاننے والے کی کہانی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گٹھیا ہی ہو۔ لیکن یہاں پر گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات ہے اسے سمجھنے کی، کیونکہ اگر صحیح معلومات ہونا تو اس حالت کو بہت اچھی طرح قابو میں رکھا جا سکتا ہے، اور آج ہم یہی سمجھنے والے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ درد آخر ہوتا کس کو ہے، پھر جسم کے اندر ایسی کیا گڑبڑ ہوتی ہے جو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی خاص علامات کون سی ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اس بیماری کو پکڑتے کیسے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس کے ساتھ ایک اچھی بھرپور زندگی کیسے گزاری جا سکے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ بیماری زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ دیکھیں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، خاص طور پر 30 سے 50 سال کی عمر میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ مردوں کو نہیں ہو سکتی، مرد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے جسم کے اندر ایسی کیا گڑبڑ ہوتی ہے کہ جوڑ اس طرح درد کرنے لگتے ہیں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: آٹو ایمیون۔ چلے سمجھتے ہیں کہ یہ آٹو ایمیون آخر ہے کیا۔ دیکھیں، آٹو ایمیون بیماری ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے جسم کا جو اپنا دفاعی نظام ہے یعنی جو سسٹم ہمیں بیماریوں اور جراثیم سے بچاتا ہے، وہ غلطی سے اپنے ہی جسم کے صحت مند حصوں کو دشمن سمجھ کر ان پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچیں کہ ہمارے جسم کا مدافعاتی نظام ایک فوج ہے جس کا کام باہر سے آنے والے دشمنوں یعنی جراثیم سے لڑنا ہے۔ لیکن گنٹھیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فوج کنفیوز ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون، اور یہ اپنے ہی قلعے یعنی ہمارے جو جوڑوں کے جو اندرونی جھلی ہوتی ہے جسے سائنوویم کہتے ہیں، اسی پر حملہ کر دیتی ہے۔ اور جب اپنی ہی فوج حملہ کرے گی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سوزش ہوگی، سوجن ہوگی اور شدید درد ہوگا۔ اچھا، تو پھر ایک عام جوڑوں کے درد اور گنٹھیا کے درد میں فرق کیسے کیا جائے؟ مطلب اس کی کچھ خاص نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ درد کسی ایک جوڑ میں نہیں بلکہ کئی جوڑوں میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں کے چھوٹے جوڑوں میں۔ دوسری اہم بات، یہ درد سیمیٹریکل ہوتا ہے، یعنی اگر دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ہے تو امکان ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں ہلکا ہلکا بخار یا جلن سی محسوس ہونا، اور صبح کے وقت والی اکڑن تو ہے ہی۔ اور یہاں پر ایک بہت بہت بڑا اشارہ چھپا ہے، وہ ہے صبح کی اکڑن کا ٹائم۔ اگر یہ اکڑن، یہ جکڑن 1 گھنٹے سے زیادہ رہتی ہے تو یہ ڈاکٹرز کے لیے تشخیص میں ایک بہت اہم نقطہ ہوتا ہے۔ اسے بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو جب یہ ساری علامات گنٹھیا کی طرف اشارہ کر رہی ہوں تو ڈاکٹر اس کی تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کچھ خاص ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ پکی خبر مل سکے۔ عام طور پر خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹیسٹ جیسے ESR اور CRP یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اندر سوزش یعنی انفلیمیشن کتنی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ آگ کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر کچھ اور خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے RA فیکٹر اور NTCCP۔ یہ ٹیسٹ ان خاص باغی فوجیوں یعنی اینٹی باڈیز کو خون میں تلاش کرتے ہیں جو خاص طور پر اسی بیماری میں بنتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جس سے لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ کبھی کبھی گنٹھیا کی تمام علامات موجود ہوتی ہیں لیکن خون کے ٹیسٹ بالکل نارمل یعنی نیگیٹو آتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گنٹھیا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سیرو پازیٹیو جس میں خون کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں، اور دوسری ہے سیرو نیگیٹو جس میں علامات تو ساری ہوتی ہیں لیکن ٹیسٹ نیگیٹو ہی رہتے ہیں۔
اسی لیے ڈاکٹر صرف رپورٹس پر نہیں بلکہ مریض کی علامات پر بھی بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر ٹیسٹ نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر یہ بیماری ہوتی ہی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات کو ہم موٹا موٹا 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ حصہ تو جینیاتی ہے، مطلب فیملی میں چلتا ہے، کچھ کردار ہارمونز کا بھی ہے، لیکن سب سے اہم اور حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا حصہ یعنی تقریباً 50% ماحولیاتی عوامل کا ہے، یعنی ہمارا لائف سٹائل، ہماری عادتیں، اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ ماحولیاتی رسک فیکٹرز ہیں کیا؟ سب سے اوپر ہے اسموکنگ۔ یہ نہ صرف بیماری کو دعوت دیتی ہے بلکہ اگر بیماری ہو جائے تو اسے مزید خراب بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے موٹاپا یا زیادہ وزن، بار بار انفیکشنز کا ہونا، اور سب سے بڑھ کر سست طرز زندگی، یعنی ہر وقت بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا۔ یہ سب بہت بڑے رسک فیکٹرز ہیں۔ چلیں جی، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی اس کا علاج۔ ڈاکٹر جو دوائیں دیتے ہیں ان میں سوزش کم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں، درد کے لیے پین کلرز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اسٹیرائڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ خاص دوائیں ہیں جنہیں ڈیمارڈز کہتے ہیں۔ ان کا کام بیماری کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ جدید علاج بھی ہیں جیسے بایولوجکس، لیکن سب سے اہم بات، ان میں سے کوئی بھی دوا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور یہاں خاص طور پر اسٹیرائڈز کے بارے میں ایک وارننگ بہت ضروری ہے۔ یہ دوائیں جادو کی طرح فوری آرام دیتی ہیں، یہ سچ ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر انہیں لمبے عرصے تک استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور کئی دوسری بڑی بیماریوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ تو ان کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور صرف اتنے ہی عرصے کے لیے کریں جتنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دوائیاں کہانی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اصل اور سب سے طاقتور علاج تو ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہی وہ بات ہے جو امید دیتی ہے۔ آپ کا لائف سٹائل، اس میں کی گئی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اس بیماری کے خلاف سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ہتھیار بن سکتی ہیں۔ تو آج کی ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ صرف 3 چیزیں، اور یہ 3 باتیں صرف گنٹھیا ہی نہیں بلکہ جوڑوں کی ہر بیماری کے لیے سنہرے اصول ہیں۔ پہلا، اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں۔ دوسرا، ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور تیسرا، اپنی خوراک کو صحت مند بنائیں۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، سب کو پتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ابھی اپنے جوڑوں کی صحت کے لیے پہلا قدم کون سا اٹھانا ہے؟ کیا وہ 10 منٹ کی واک ہوگی یا اپنی پلیٹ میں صرف تھوڑا سا سلاد شامل کرنا ہوگا؟ جو بھی ہو، بس یاد رکھیں کہ صحت کا ہزاروں میل لمبا سفر بھی پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔